اے شمع قلم روشنی طور دکھا دے، اے لو تجلی یہ رخ حور دکھا دے، اے بحر طبیعت گہر نور دکھا دے، اے شاہد معنی رخ مستور دکھا دے، بزم غم شبیر میں وہ جلوہ گری ہو، خورشید جہاں تاب چراغ سحری ہو، اے طبع رسا خلد کا گلزار دکھا دے، اے باغ سخن گلشن بے خار دکھا دے، اے شمع زباں لمع انوار دکھا دے، اے حسن بیاں خوبی گفتار دکھا دے، لرزاں ہے قدم خامہ اعجاز رقم کا، ہاتھ تیغ زباں آج تو کر کام قلم کا، ہے رتبہ مدح چمن فاطمہ عالی، ہاں باندھ لو گلدستہ مضمون خیالی، ہر مصرعے شاداب ہو ایک پھولوں کی ڈالی، لفظوں کے بھی غنچے ہوں نزاکت سے نخالی، لبریز لطافت سے ہو رنگی سخن ایسا، رضواں بھی پکارے نہیں دیکھا چمن ایسا، خاموش زباں دعوی بیجا نہیں اچھا، ہو جس میں تکبر سخن ایسا نہیں اچھا، بس بس یہ غرور اور یہ دعویٰ نہیں اچھا، آپ اپنی ثنا واہ یہ شیوا نہیں اچھا، کم مایا کمال اپنا جتا دیتا ہے اکثر، اور جو ظرف کی خالی ہے صدا دیتا ہے اکثر، یا رب میری فریاد میں تاثیر عطا کر، بلبل بھی پھڑک جائے وہ تقریر عطا کر، دولت کے عوض فقر کی جاگیر عطا کر، توفیق ثنا خوانی شبیر عطا کر، دعویٰ نہ سخن کا ہے نہ اعجاز بیاں ہوں، تو عالم و دانا ہے کہ میں ہیچ مداں ہوں، اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانو پہ سرے فکر ہے سجدے میں قلم ہے، یہ راہ ہے باریک کی لرزش میں قدم ہے، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، خادم سے نہ کچھ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا، عباس سے بھائی کا جو تھا صدمہ جاں کا، ٹکڑے تھا جگر ٹوٹ گئی تھی کمر شاہ، اس ذوف میں لرزش سے نہ وہ پاؤں تھے آگاہ، پایا تھا ثبات قدم پاک ید اللہ، سب خاک پہ ٹکڑے تو کلیجے کے پڑے تھے، لاکھوں سے لڑائی تھی پر بشاش کھڑے تھے، منہ کر کے سوئے چرخ یہ فرماتے تھے ہر بار، عالم میری نیت سے ہے تو، اے میرے مختار گھر سے نہ علاقہ ہے نہ بچوں سے سروکار، ہر حال میں ہوں تجھ سے اعانت کا طلبگار، گو شاہ زمن ہوں پر تیرے در کا گدا ہوں، محتاج ہوں بے کس ہوں غریب الغربا ہوں، ہر دم ہے تیرا لطف میرے حال کے شامل، پیدا کیا وہاں وہی جہاں ہوتی تھی نازل، بخشا وہ مکان رہنے کو اے خالق عادل، بے اذن ملک جس میں نہ ہو سکتے تھے داخل، یہ لطف و عنایت ہے تیری کون سے گھر پر، جبریل و سرافیل کھڑے رہتے تھے در پر، نانا تو دیا اشرف ذریت آدم، بابا شہ مرداں صدیہ فخر دو عالم، ماں سیدہ کون و مکان ثانیہ مریم، بھائی وہ کہ تو جس کی بزرگی سے ہے محرم، دنیا میں کسی اور کا رتبہ ہے کب ایسا، نام ایسا گھر ایسا نسب ایسا حسب ایسا، ماں طاہرہ جب طیب و پاکیزہ پدر پاک، رحمت سے تیری کیوں نہ ہو ایسوں کا پسر پاک، گلشن کی زمیں پاک شجر پاک ثمر پاک گھر پاک جگہ پاک صدف پاک گوہر پاک، پھولے وہ شجر جس کو ثمردار کرے تو، اور جس قطرے کو چاہے دورے شہوار کرے تو، تھا عید کو اریاں کی عنایت ہوئی پوشاک، امامو پیراہنو پاجامو روپاک، مرکب جو نہ تھا اونٹ بنے سید الاولاک، بالا رہا سب سے میرا بالا رہا، سب سے میرا رتبہ تہی افلاک، یہ تخت سلیماں کو نہ یہ تاج ملا تھا، بچپن میں مجھے رتبہ میرا ملا تھا،
دولت مجھے دی، گوہر عزت مجھے بخشا، بابا کی طرح اوج شرافت مجھے بخشا، مسند مجھے دی، تخت امامت مجھے بخشا، ان سب کے سوا تاج شفاعت مجھے بخشا۔ اختر کو قمر، قطرے کو گوہر کیا تو نے، ذرہ تھا سو خورشید منور کیا تو نے، انصار دیے وہ جو پیمبر نے نہ پائے، اصحاب وہ بخشے کہ جو حیدر نے نہ پائے، احباب وہ یک رنگ جو شبر نے نہ پائے، لوگ ایسے کسی صاحب لشکر نے نہ پائے، تیروں سے نہ تلواروں سے منہ پھرتا تھا ان کا، خادم کے پسینے پہ لہو گرتا تھا ان کا۔ فرزند وہ امداد کیا، حور شمائل تھی جس کی زیارت کے سبب روشنی دل، خورشید زمیں برج شرف کا مہ کامل، یہ بھی تیری امداد تھی اے خالق عادل۔ دولت یہ نہ ملتی جو خداوند نہ دیتا، کیا کرتا اگر تو مجھے فرزند نہ دیتا؟ 100 مرتے جو فرزند تو بے صبر نہ ہوتا، خادم کبھی اس اجر کو ہاتھوں سے نہ کھوتا، دامن کو تیرے خوف میں اشکوں سے بھگوتا، اکبر کو میں فرزند سمجھ کر نہیں روتا، یوں تو وہ کلیجہ تھا میرا اور میرا جی تھا، میں اس لیے روتا ہوں کہ ہم شکل نبی تھا۔ دریا پہ جو عباس نے جہاں اپنی گوائی، خادم کی کمر ٹوٹ گئی، مر گیا بھائی، باعث تھا یہ لاشے پہ جو رقت بہت آئی، مولا مجھے یاد آ گئی بابا کی جدائی، صدمے سے نہ پھر ضبط کا یارہ ہوا مجھ کو، پھر داغ ید اللہ دوبارہ ہوا مجھ کو، تنہا ہوں بس اب کوئی نہیں مونس و ہمدم، موجود ہے تو سر پہ کچھ اس کا بھی نہیں غم، اب رنج نہ گھر کا ہے نہ اولاد کا ماتم، بہتر ہے گزر جائے تیری یاد میں جو دم، وابستہ تسبیح رکھوں رشتہ جاں کو، جب تک ہے دہن میں حرکت خشک زباں کو، حضرت تو یہ کرتے تھے سخن صبر و رضا کے، بنتے تھے ادھر رن میں پرے اہل جفا کے، چلاتا تھا یوں شمر کماداروں میں آ کے، تاکہ رہو سینے کو امام دوسرا کے، یہاں تک خلف شاہ نجف آنے نہ پائے، یہ شیر ترائی کی طرف آنے نہ پائے، چلے سے جو بدکیش ملانے لگے سوفار، خود چھیڑ کے گھوڑے کو بھائی سید ابرار، فرمایا قسم ہے تمہیں اے قوم ستمگار، کس شخص کا دل بند ہوں میں بے کس و ناچار، انصاف سے کہہ دو کہ طلبگار ہوں کس کا، جد کس کا ہے تم سب کلمہ پڑھتے ہو جس کا، بخشا کسے اللہ نے معراج کا پایا، 100 مردوں کو عیسیٰ کی طرح کس نے جلایا، پڑتا تھا نہ اس خاک پہ کس شخص کا سایہ، جد کس کا ہے وہ سورہ کوثر جسے آیا، کس رخ کی تجلی صفت بدر عطا کی، دنیا میں کسے حق نے شب قدر عطا کی، سب بولے کہ اس بات سے واقف ہے زمانہ، لا ریب ہیں محبوب خدا آپ کے نانا، روشن ہے شب ماہ سے معراج کا جانا، کافر ہے وہ اس بات کو جس نے نہیں مانا، وہ قبلہ دین باعث ایجاد فلک ہے، آپ ان کے نواسے ہیں کچھ اس میں نہیں شک ہے۔ گردوں کی طرف دیکھ کے بولے شہ بے کس، کافی ہے شہادت کو تیری ذات مقدس، یا رب مجھے ان سے کوئی حجت نہ رہی، بس کرتے ہیں ستم دیدہ و دانستہ یہ ناقص، دکھ کون سا اور کون سی ایزا نہیں دیتے، مہمان ہوں اور پانی کا قطرہ نہیں دیتے، سن کر یہ سخن رونے لگے فوج کے بے پیر، مظلوم کی فریاد نے کی سنگ میں تاثیر، بولا پسرے ساتھ کہ یا حضرت شبیر تنہا ہوئے اب کیوں نہ کرو عجز کی تقریر، میدان سے ہٹاتے نہیں اس فوج گراں کو، ایسا ہے میرا روب کہ لکنت ہے زباں کو، عباس سے کہہ دو کہ مدد کرنے کو آئیں، جعفر کے پسر جوہر شمشیر ڈکائیں، قاسم ہے کدھر خون کے دریا جو بہائیں، اکبر سے کہو جنگ کریں بچیاں کھائیں، اب آپ کی جرأت کا بھی وہ طور نہیں ہے، شاید کوئی زینب کا پسر اور نہیں ہے، بے درد نے چھڑکا جو نمک زخم جگر پر، تاری ہوا غصہ شہ مردہ کے پسر پر، سرخی سی نظر آنے لگی دیدہ تر پر، کی تیز نظر قبضہ شمشیر دوسر پر، شہ کی نظر غیظ نہ تھی قہر خدا تھا، شمشیر ید اللہ جدا میان جدا تھا، نعرہ کیا ہائے پسر سادے جفا کا،
لے دیکھ تو ان کانپتے ہاتھوں کا کوئی وار، ہر چند کی ہے عجزی بندے کو سزا پا، مجبور نہیں لخت دل احمد مختار، شاید میرا رتبہ تجھے معلوم نہیں ہے، وہ کون سی شے ہے کہ جو محکوم نہیں ہے، حاکم ہوں میں، سب خلق خدا ہے میرے تابع، میں باب اجابت ہوں، دعا ہے میرے تابع، مختار قدر ہوں میں، قضا ہے میرے تابع، آتش میری محکوم، ہوا ہے میرے تابع، قبضہ ہے میرا خاک کے ہر گنج نہا پر، جاری ہے میرا حکم رواں آب رواں پر، نہ رنج سے کچھ بیم، نہ دہشت سے بلا سے، مستر ہوں نہ دکھ سے، نہ ستم سے، نہ جفا سے، خائف ہوں نہ جن سے، نہ بشر سے، نہ قضا سے، ہاں ایک جو ڈرتا ہوں تو ڈرتا ہوں خدا سے، کیا غم ہے اگر لاکھ سواروں کے پرے ہیں، روباہ کے لشکر سے کہیں شیر ڈرے ہیں، تو کیا ہے تیرا روب ہے کیا او سگے ناپاک، میں بے شے حیدر کہوں ایک شیر غضبناک، اف کر دوں تو جل کر تیرا لشکر ہو یہ سب خاک، مشتاق اجل ہوں مجھے مرنے سے نہیں باک، باتوں میں کروں بند فصیحان جہاں کو، یہ پیاس سے لکنت ہے میری خشک زباں کو، کیا غم مجھے عباس علمدار نہیں گر، چاہوں تو مدد کرنے کو آئے ابھی حیدر، بہتر ہوا اس راہ میں گر مر گئے اکبر، خود سینہ سپر ہونے کو حاضر ہے پیمبر، جعفر بھی شریک علم و یاس ہیں میرے، تو دور نہ جان ان کو یہ سب پاس ہیں میرے، فرما کے یہ جلوہ دیا تیغ دو زباں کو، عبرت ہوئی بجلی کے چمکنے سے جہاں کو، ہر نیزے نے اونچا کیا انگشت ہما کو، خود چھوڑ دیا سام کے تیروں نے کما کو، چڑھ سکتا ہے دنیا میں کوئی شیروں کے منہ پر، تیزی نہ رہی خوف سے شمشیروں کے منہ پر، اس شان سے لشکر پہ امام امم آئے، جیسے صفے آہو پہ حزب عجم آئے، اتنا تو پکارے کہ خبردار ہم آئے، ایک دم میں ستم گر تہے تیغے دو دم آئے، پل بن گئے لاشوں کے نہ ایک پل ہوئی آخر، ثابت نہ ہوا کب صفے اول ہوئی آخر، خالی نہ کوئی وار گیا تیغ دو سر کا، ہاتھ اڑ گئے گر پاؤں بچا کر کوئی سر کا، سینہ جو بچا اس سے کسی بانی شر کا، تھی عقدہ کچھ کھول دیا بند کمر کا، تیغ اس نے سپر اس نے زرہ اس نے نہ چھوڑی، 10 انگلیوں میں ایک گرہ اس نے نہ چھوڑی، ناگاہ محمد کی صدا آئی کہ شبیر اب عصر کا ہے وقت، کرو میان میں شمشیر، یہ سنتے ہی بس تھم گیا وہ تابع تقدیر، تلوار کا تھمنا تھا کہ چھاتی پر لگا تیر، تھا دھیان غلاموں کا جو اس خاصہ حق کو بس روکا، خود الٹے ہوئے دنیا کے ورق کو، 10 تو کمادار تھے، ایک سینہ شبیر، برچھی کا جہاں زخم تھا لگتا تھا وہیں تیر، یا شاہ نجف کہتے تھے جب پڑتی تھی شمشیر، چلاتی تھی دروازے سے یہ زینب دلگیر، تم کھاتے ہو تلواریں موئی جاتی ہوں بھائی، اب سینہ سپر ہونے کو میں آتی ہوں بھائی، اس وقت بشہاد سے کرتے تھے اشارہ، ہٹ جاؤ بہن گھر سے نکلیو نہ خدارا، رتبہ ہے فضوں مریم و حوا سے تمہارا، دم تن میں ہے جب تک نہیں یہ مجھ کو گوارا، للہ نہ اس دم تن ست پاش پہ آنا، اور سر تن سے اتر لے تو میری لاش پہ آنا۔